عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائی، یہاں خالی جگہ کو کر اس سے کئی ہفتے پہلے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تھی اور اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے کامیاب مومنین کی صفات کو اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ کون سی صفات ہیں جن کی بنیاد پر مومن کو اللہ کے یہاں بلکہ دونوں جہاں میں کامیابی ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے نماز میں خشوع کی صفت۔ نماز کی اہمیت کے سلسلے میں اور خشوع کے بارے میں ذرا سی بات آپ کے سامنے آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس سلسلے میں مزید باتیں آپ کے سامنے آئندہ ہوگی، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے مزید گفتگو پیش کرتا ہوں۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، یقیناً مومن کے نزدیک، ایک ایمان والے کے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے سب سے پہلی صفت جو کامیابی کی بیان فرمائی ہے وہ نماز کی صفت۔ لیکن صرف نماز پڑھنے کی تاکید نہیں فرمائی، نماز پڑھنے صرف نماز پڑھنے پر کامیابی کی بشارت اور خوشخبری نہیں دی گئی، بلکہ اللہ نے یوں فرمایا کہ جو مومن نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے، فلاح کا وعدہ ہے۔ اور آپ کو بتایا گیا فلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ تو نماز کے اندر خشوع والی صفت ہونی چاہیے، اس کے لیے اللہ پاک نے فلاح کا وعدہ فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس موقع پر نماز کے اوصاف کے سلسلے میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور دوسرا لفظ ہے خضوع۔ ایک ہے خشوع، ایک ہے خضوع۔ ہم لوگ تو خشوع کو دونوں ایک ہی ساتھ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، اور بہت سب کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ خشوع اور خضوع ہے کیا چیز۔ بس لوگ بولتے ہیں، کتابوں میں سنتے ہیں، اس وجہ سے خشوع اور خضوع زبان پر ہے۔ تو آج ہم اس کو سمجھتے ہیں، ایک ہے خشوع اور ایک ہے خضوع۔ خشوع کا مطلب ہے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یعنی دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کی طرف متوجہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور خضوع کا مطلب ہے یہ ظاہری جو اعضاء ہیں ہمارے، ان اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، ذرہ برابر غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہ ہو، بلکہ بالکل اللہ کے سامنے باادب کھڑا ہو۔ اب باادب کھڑا ہونے کا معیار کیا ہے، اس کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اس کو بھی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا جو ادب، جو طریقہ، جو کیفیت بیان فرمائی ہے، اسی طریقے پر ہمیں پڑھنی ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح پڑھ کر ہم کو بتایا ہے، اسی طریقے پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو کر، سلیقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے تعلق سے فقہ کی سینکڑوں صفحات کو کالا کیا گیا ہے۔ ہر رکن کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کئی صفحات کا۔ اس لیے خشوع میں جانے سے پہلے ہمیں سب سے اپنے اعضاء کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اعضاء ہمارے سنت طریقے پر ہوں گے، حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر ہوں گے، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمارے خشوع میں معاون اور مدد ثابت ہوگا۔ ہم اگر ان چیزوں کا استحضار کر کے ظاہری اعضاء کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق اگر ہم کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، توبہ کس طرح کرنا ہے، جلسہ کس طرح کرنا ہے، یہ چیزیں سیکھنے کی، یہ صرف پڑھنے والے بچوں کے لیے نہیں۔ نماز تو ہمیں آخری لمحے تک، آخری سانس تک پڑھنی ہے، نماز تو کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو اتنی اہم چیز کہ آخری سانس تک وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور جس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور جس کے بغیر ہم اللہ کے یہاں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ہم محفوظ ہو جائیں گے، گرفت میں آ جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے اگر یہ چیز نماز ہماری زندگی میں نہ رہی۔ تو اتنی اہم چیز، تو بتائیے کتنے اہتمام سے سیکھنے کی، اتنے اہتمام سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دنیا کا معمولی سا کام کرتے ہیں تو اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اور اس چیز کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے پہلے اس کو سیکھتے ہیں۔ ادنا سائیکل کا پنچر کوئی بناتا ہے تو پہلے سیکھتا ہے، اس کے بعد پنچر بناتا ہے۔ گیراج میں کوئی مستری بیٹھتا ہے تو پہلے وہ مستری پن سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی دکان کھول کر بیٹھتا ہے۔ سال لگاتے ہیں، 6 مہینے، سال بعد، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال تک کام کرتا ہے، پھر اپنی وہ دکان کھول کر بیٹھتا ہے، مستری بنتا ہے۔ تو جس چیز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، نماز ہماری زندگی کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، تو بتائیے اس کے لیے ہم کتنی مشق کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ایک ایک چیز کو ہمیں سیکھنے کا کتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، جو باتیں مختصر وقت میں ابھی بتائی جائیں آپ ان کو سیکھیے، جانیے، جو رہ جائے بعد میں ہمارے یہاں ماشاءاللہ علماء کرام ہے، مدرسہ ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخیر عمر میں فرمایا کہ 60 سال مجھے ہو چکا ہے، میری عمر کو ہو چکی ہے، اور پوری زندگی دارالعلوم دیوبند کے وہ مفتی اعظم تھے، تقسیم ہند سے پہلے، پھر تقسیم ہند کے بعد چلے گئے پاکستان۔ 60 سال ہو چکے اور پوری عمر میں قرآن و حدیث اور فقہ میں گزری ہے، لیکن ابھی بھی کبھی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر کتاب اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ ہماری نماز ہوئی کہ نہیں۔ بتائیے اتنے بڑے مفتی، وقت کے مفتی اعظم اور پورے ایشیا کے سب سے بڑے دینی ادارے کے، اسلامک یونیورسٹی کے سب سے بڑے مفتی، وہ یہ بات ہے۔ اور ہم اور آپ کو کتنی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، نماز کے ایک طریقے کو، ایک ادب کو محفوظ رکھ کر کے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم نیت کا استحضار کریں، اور نیت کے لیے الفاظ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، فرض 4 رکعت، اور
اس امام کے پیچھے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ سب الفاظ کہنا ضروری نہیں. بس دل میں ارادہ ہوا کہ ظہر کی نماز امام کے پیچھے پڑھا، دل میں ارادہ ہو گیا، یہی نیت ہے. بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں، آدمی بار بار نیت کرنا، یہ صحیح نہیں. پھر سے بات کریں، کوئی امام صاحب رکوع سے ہو جاتے ہیں تو نیت کے چکر میں جو ضروری نہیں ہے، ایک ضروری چیز چھوٹ رہی ہے. دل میں ارادہ ہو گیا کہ فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہی نیت ہے. لیکن الفاظ زبان سے اگر بنتا ہے پہلے آئے کہنے تو بہت بہتر ہے. تو سب سے پہلی چیز نیت کا استحضار کرنا ہے، اس سیدھے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے اور اپنے آپ کو بالکل قبلے کی طرف کر کے رکھنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پیر کی جو انگلیاں ہیں بالکل قبلے کی طرف ہیں، اس سے سارے اعضاء ہمارے قبلے کی طرف ہو جائے. دیکھیے ذرا سا اگر ادھر ہو جائے، ذرا سا ادھر ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے گی، نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن نماز میں کھڑے ہونے کا جو سنت طریقہ ہے اور جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے. صحیح طریقہ ہے کہ بالکل قبلے کی طرف، اس پچھم کی طرف ہمارا رخ. اس سے سنت کا نور ہمیں حاصل ہوگا، عبادت کا نور ہمیں حاصل ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی پیروی کی برکت اور اس کا نور حاصل ہوگا. پھر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے، تو امام صاحب جیسے کہ اس کی موافقت کرنے کا سنت ہے. امام صاحب جیسے کہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم بھی اللہ اکبر کہیں. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ امام صاحب کی تکبیر ختم ہونے سے پہلے ہماری تکبیر ختم نہ ہو، ہماری تکبیر بعد میں ختم ہو. اللہ اکبر پتہ چلا ہم پہلے ہی کہہ چکے امام صاحب بعد میں ختم کر رہے ہیں اللہ اکبر، تو ہماری نماز نہیں ہوگی. امام صاحب سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ باندھ لی، اس لیے ہماری نماز نہیں ہوگی. اس بات کا دھیان رکھیں. اس کے بعد ہاتھ باندھیں، بائیں ہاتھ پر داہنا ہاتھ رکھیں. اچھا ہاتھ اٹھانے میں بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کان پکڑتے ہیں، کان پکڑنا نہیں ہے. بہت سے لوگ کان کی طرف ہاتھوں کا رخ کر لیتے ہیں، یہ ہتھیلی. بہت سے لوگ اس طرح آسمان کی طرف کر لیتے ہیں. تو نہ ایسے رکھنا ہے نہ ایسے کرنا آسمان کی طرف ہتھیلی کو، بلکہ ہتھیلی کو مغرب کی طرف قبلے کی طرف رکھنا ہے. انگلیوں کو کھلے رکھنا ہے. اور ہمارے جو یہ انگوٹھے ہیں، یہ انگوٹھے کانوں کی ڈو کے برابر اس طرح. پھر ہاتھ باندھنا، بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھنا ہے. اور یہ چھوٹی والی انگلی ہے اور یہ انگوٹھا، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہاتھ پہ پکڑ لینا ہے. یہ گٹے پہنچے کو پکڑ لینا ہے گٹے. اور یہ انگلیاں جو باقی 3 انگلیاں بن گئی ہیں اس کو کلائی پر رکھ لینا ہے ناف کے نیچے. دوسرے مسئلہ کے ہیں تو وہ جسے دوا سے کرتے ہیں وہ حنفی مسئلہ پر ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد قرات کرنی ہے. قرات میں کیا ہوتا ہے؟ الحمد شریف صلاح پڑھنا ہے، اس کے بعد الحمد شریف، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے. قرات کرتے ہیں ہم لوگ بہت سے اپنے ماں باپ کے طریقے پر پڑھتے ہیں. اردو لہجے میں ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں. اردو لہجے میں نہیں پڑھنا ہے، عربی لہجے میں پڑھنا ہے. قرآن جس طریقے سے ہمیں سکھایا گیا ہے اسی طریقے سے ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرات کرنا ہے. ہم نے تو مدرسے میں پڑھا نہیں تو آپ پڑھ لیجیے. کون سا مشکل کام؟ مدرسے میں پڑھیے، کوئی ضروری نہیں ہے. عالم اور حافظ کی کمی تو نہیں. عربی میں کل 29 حروف ہیں، ہر حرف کا استعمال تقریباً اردو زبان میں بھی ہوتا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں تو 5-10 الفاظ جن کی ادائیگی ذرا سی مشکل ہے، تو کسی قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے آپ سیکھ لیں. الف اور با تا یہ سارے تو ہر کوئی ادا کر لیتا ہے. صرف سامنے دشواری ہے، یا سی نکالنا، صاد نکالنا، شین نکالنا، کس طرح کے. تو ان الفاظ کی ادائیگی میں ذرا سی دشواری ہوتی ہے، تو کسی قاری صاحب سے سیکھ لیں، کسی حافظ صاحب سے سیکھ لیں، کسی مولانا صاحب سے سیکھ لیں کہ ہمیں تا کیسے ادا کرنا ہے، صاد کیسے نکالنا ہے، شین کیسے نکالنا ہے، ہا کیسے نکالنا ہے، چھوٹی ہا کیسے نکالنا ہے. یہ 5 الفاظ ہیں، ان کو سیکھ لیں. گویا کہ آپ کا تلفظ درست ہو گیا. اگر آپ کا 29 حروف کا تلفظ درست ہو گیا تو آپ قرآن صحیح پڑھنے والے ہو گئے، آپ بہترین قرآن پڑھنے والے ہو گئے. اب آواز کا اتار چڑھاؤ، اس کے اندر تزیین کاری، آواز کو خوبصورت بنانا، یہ آپ کا کام نہیں. جو قاری حضرات ہیں جو عمدہ پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھیں. اگر آپ بھی بنانا چاہیں اور آواز کو عمدہ اپنی سکت کے مطابق آپ بھی بنائیں، لیکن تلفظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی ضروری ہے. کیونکہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ پڑھ دیا آپ نے، سین کو مان لیجیے آپ نے سا کر دیا،
تو معنی بدل سکتا ہے. ہاں کی جگہ آپ نے چھوڑی ہاں پڑھ دی تو معنی بسا اوقات بدل جاتا ہے, مفہوم بدل جاتا ہے. اس لیے قرات میں اس چیز کو دھیان رکھنا ہے. اور پھر رکوع کرنا ہے, رکوع میں جائیں تو دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے اور کوہنیوں کو خمدار ٹیڑھا نہیں رکھنا بلکہ بالکل سیدھا رکھنا ہے. جب کوہنیوں کو سیدھا رکھیں گے آپ تو آپ کی پیٹھ یقینی طور پر سیدھی ہو جائے گی, سر اور کھلے کمر آپ کے سیدھے ہو جائیں گے, اور دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں کھلی رکھنی ہے, اس طرح مضبوطی سے پکڑ لینا. پھر اس کے بعد قوما کرنا ہے, اٹھنا ہے, اٹھنے کے بعد ذرا سا وقفہ کرنا ہے, ٹھہرنا ہے. اور بہتر تو یہی ہے کہ جتنی دیر رکوع میں آپ نے توقف کیا ہے, جتنا وقت رکوع میں لگایا ہے اتنا وقت لگایا جائے قوما کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت رکوع میں لگاتے تھے اتنا وقت قوما میں بھی لگاتے تھے. بسا اوقات ہمیں یہ خیال ہونے لگتا تھا کہ شاید آپ بھول گئے کہ سجدے میں جانا ہے, تو اتنا وقت بہتر تو یہی ہے. لیکن اگر اتنا وقت نہ لگا ہے تو کم از کم کچھ سیکنڈ کا وقفہ ضرور ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو تعدیل ارکان نہیں ہوگی. تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا, اور اطمینان سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لمحہ آپ ٹھہر جائیں, اتنا ٹھہر جائیں کہ آپ کے اعضاء بالکل پرسکون ہو جائے اور ہر جوڑ اپنی جگہ پر فٹ ہو جائے. یہ ہے اس کا مطلب. بس بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا رکوع سے اٹھتے جھٹکا مارتے ہیں, کمرے کی ٹھونک مارتے ہیں, تو اس کا رکوع نہیں ہوا. تعدیل ارکان واجب کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی, فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن واجب الاعادہ ہوتا ہے, لوٹانا ضروری ہوتا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں. ایک صحابی رسول مسجد میں آئے اور انہوں نے جلدی فٹافٹ نماز پڑھی, قیام کیا, فٹ سے رکوع میں گئے, فٹ سے توبہ, پھر سجدہ, پھر رکوع. اس طرح جو 2 رکعت انہوں نے پڑھی فٹافٹ جلدی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے, سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے سلام نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا اس کے بعد قم فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کر جاؤ, تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ صحابی نماز پڑھ کر پھر آئے, پھر کہا قم فصلی فإنک لم تصلی, دوبارہ جاؤ نماز پڑھ کر آؤ, تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر وہ دوبارہ چلے گئے, تیسری مرتبہ پڑھ کر آئے اور چوتھی مرتبہ آپ نے پھر بھیجنا چاہا کہ اب بھی تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس کے بعد اس مرتبہ اس صحابی رسول نے فرمایا کہ رسول اللہ ہمیں تو ایسے ہی نماز پڑھنے آتی ہے, آپ ہی بتا دیجیے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں, نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا صحیح طریقہ بتایا. پہلے ہی اس لیے نہیں بتایا کہ اگر پہلے ہی بتا دیتے تو یہ بے طلب کو بتانا ہوتا, اور بے طلب انسان کو اگر بتایا جائے تو بسا اوقات وہ چیز مفید نہیں ہوتی ہے, سود مند اور فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. پہلے انسان کے اندر طلب پیدا کی جائے, اس کو پھر بتایا جائے, اس لیے بتایا. بہرحال آپ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعدیل ارکان ضروری ہے. قوما میں بھی صحیح طریقے سے ٹھہرنا ہے, رکوع بھی صحیح سے کرنا ہے, سجدہ بھی صحیح سے کرنا ہے. اور سجدہ جو ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت اہم معنی رکھتا ہے پوری نماز کے اندر, اس لیے بہت ہی اہتمام کے ساتھ سجدہ کرنا ہے. اور سجدے کے بعد پھر جلسے میں بیٹھنا ہے. یہاں دعا ایک ہے, اگر پڑھنا چاہیں جائز ہے, سنت تو نہیں ہے. فرض کے اندر دوسری نمازوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں, علامہ شامی نے صحیح لکھا ہے. بہرحال اس طرح میں پھر اتحیات میں بیٹھنا ہے. اتحیات میں جو بیٹھے تو یہ دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں اپنی حالت پر رہے گی, گھٹنے سے اپنے رانوں پر ہاتھوں کو رکھنا ہے, اس طرح کی انگلی کا سرا گھٹنے کے پر آ جائے, گھٹنے سے پہلے گھٹنے کے نیچے پر رکھا جائے انگلی, اچھا نہیں ہے. اس کے بعد سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرتے وقت ہمیں اپنی نظر دائیں طرف کے کندھے پر, بائیں طرف جو سلام پھیرے بائیں کندھے پر, ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. یہی سنت طریقہ ہے اور ادب ہے نماز کا. جب ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. اور پھر حدیث پاک میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے احسان کی صفت بیان فرمائی ہے اور خشوع کی کیفیت کو جو اس حدیث میں بیان فرمایا ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ نماز کو احسان کی صفت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور نماز کو خشوع کی کیفیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور وہ کیفیت یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھیں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تصور جمانا ہمارے لیے ممکن نہ ہو اور اگر ہم یہ نہ سمجھ سکیں, یہ تصور باندھ نہ سکیں
ہے تو کم از کم اتنا تو ضرور سمجھیں کہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے. یہ تصور ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس استحضار کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً وہ نماز اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی. سب سے پہلے الفاظ کو دو تین باتیں بہت جلدی ہیں. سب سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہیں الفاظ کا استحضار رکھیں. الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ ذہن میں بٹھائیں کہ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. یہ نہ ہو کوئی نماز نیت باقی اور زبان پر جاری ہو گیا الحمدللہ رب العالمین ذہن کہیں بھی ہے نہیں. ذہن بھی الفاظ کی طرف رکھیں. ایسے کہ اگر ہم معنی جانتے ہیں تو معنی کی طرف ہم ذہن رکھیں. الحمدللہ رب العالمین ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. اور رحمان الرحیم اللہ کی صفت رحمانیت کو اور صفت رحم کو ہم بیان فرما رہے ہیں. اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد جو معانی ہیں ان معانی کا ہم استحضار رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں ان چیزوں کا لحاظ کرنے سے اللہ کی طرف استحضار ہوگا اور ہمارے ذہن میں یہ رہے گا کہ ہم اللہ کے سامنے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. جب یہ کیفیت ہمارے اندر بنے گی، خشوع اور خضوع کی کیفیت بنے گی تو یقیناً وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی. اور جب نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی تو اللہ نے جو نماز پر جو وعدہ فرمایا ہے اور اللہ نے جو یہ بتایا ہے کہ نماز پڑھنے سے یہ فائدے تمہیں حاصل ہوں گے تو وہ فائدہ اور وہ برکت ہمیں ضرور حاصل ہوگی. اس میں فائدہ نماز نے یہ بتایا اللہ نے کہ نماز کی وجہ سے آدمی برائی سے بچ جاتا ہے، آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، برائی سے نہیں بچ پاتے ہیں، گناہ سے نہیں بچ پاتے ہیں، چوری اور ڈاکہ زنی سے زنا سے نہیں بچ پاتے ہیں، مکر و فریب دھوکہ دہی سے نہیں بچ پاتے ہیں اور دوسری برائیوں سے جھوٹ سے ہم نہیں بچ پاتے ہیں، غیبت سے نہیں بچ پاتے ہیں. اگر ہم خشوع اور خضوع کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یقیناً ہماری نماز حقیقی معنی میں نماز ہوگی. اور جب حقیقی معنی میں ہماری نماز ہوگی تو پھر ہم ان چیزوں سے بچ سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کیفیت کے ساتھ خشوع و خضوع کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.